ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی اہم خبر کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ علی امین کی جگہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی تصدیق۔ کہا، علی امین گنڈاپور سے عمران خان نے استعفیٰ طلب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ بانی نے کہا، اب میرے پاس علی امین گنڈاپور کو تبدیل کرنے کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی کو توقع ہے سہیل آفریدی وفاقی حکومت کو سمجھائیں گے۔ ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے، واضح پالیسی دینی ہے۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، نئی شروعات ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جائے۔ بانی نے کہا کہ جرگوں قبائل سے معاونت لی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے کی وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں علی امین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزارت اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی۔ دوسری جانب وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہی تاریخ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی دہرائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے عدم اعتماد یا استعفے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کا وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تذکرہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے استعفے یا ہٹانے جانے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار رہے گا۔ وزارتیں نہ لینے کے باوجود پیپلز پارٹی کا تعاون ان کی جمہوریت پسندی ہے۔ عدم اعتماد کی سیاسی مخالفین کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور آج بانی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو عملی سیاست میں مقام دلانے کا اپنا وعدہ ایک بار پھر سے پورا کر کے دکھایا۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پر اسد قیصر کا رد عمل کہا۔ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیے جانے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے زمانہ طالب علم میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ آج بانی نے نوجوانوں کو عملی سیاست میں مقام دلانے کا اپنا وعدہ ایک بار پھر پورا کر دکھایا۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور کسی بھی نئے نارمل کا مقابلہ ایک نئے تیز اور مؤثر جوابی نارمل سے کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 272 میں کور کمانڈرز کانفرنس جنرل ہیڈ کوارٹرز پنڈی میں ہوئی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف نے غیر ملکی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کے جذبے، عزم اور حوصلے کو سراہا ہے اور سیلابی صورتحال میں امدادی اور بحالی سرگرمیوں میں پاک فوج کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ فورم نے کہا کہ پاک فوج ملکی دشمنوں کے تمام مذموم عزائم کو ہر میدان میں ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے اور مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بیانات بھارت کی پرانی عادت ہیں اور سیاسی مفادات کے لیے جنگی جنون پیدا کرنے کا تسلسل ہیں۔ ایسے بیانات خطے میں کشیدگی بڑھانے اور امن و استحکام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے نیٹ ورکس مکمل ختم کیے جائیں گے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے نیٹ ورکس مکمل ختم کیے جائیں گے۔ تو دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپریشن کے دوران 11 جوان بھی وطن پر قربان ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ گروہ بھارت کی پراکسی کے
طور پر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف، میجر طیب راحت سمیت 9 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق چوتھا میں لانس نائک شیر خان، لانس نائک تالش فراز اور لانس نائک ارشاد حسین، نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عادل حسین، نائک گل امیر شامل ہیں۔ ISPR نے کہا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ دیگر خبرچیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ملک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء کی قربانیاں ملک میں امن و استحکام کی ضمانت ہیں۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوائش کے خلاف جرات مندانہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے آپریشن کے دوران 19 دہشت گردوں کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ صدر مملکت نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور دیگر شہداء کو قوم کے ہیرو قرار دیتے ہوئے ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے لیے صبر و حوصلے کی دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمارے بہادر سپوتوں نے وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دے کر ایک لازوال مثال قائم کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے عوامی ایکشن کمیٹی سے متعلق مذاکراتی کمیٹی نے وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، محمد اورنگزیب سردار، محمد یوسف، طارق فضل چودھری، احد خان چیمہ، رانا مشہور شامل تھے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں حالیہ کشیدگی کے دوران معاملات کو مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مفاد اور خطے کام حکومت کی اولین ترجیح ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کا سفر بغیر رکاوٹ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ہم نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا اور آئندہ بھی کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کراچی پریس کلب میں عوام پاکستان کے رہنماؤں کی اہم پریس کانفرنس۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال، سندھ حکومت کی کارکردگی اور فلسطین کے معاملے پر کھل کر بات کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک کی اس رپورٹ میں۔ ملک کی معیشت دباؤ میں، عوام مایوس اور سیاستدان ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف۔ شاہد خاقان عباسی نے نظام پر سوال اٹھا دیے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں عام آدمی کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ حکومت سستی گندم کا وعدہ پورا نہ کر سکی، جبکہ آٹے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارے حکمران کی مرضی کہتے رہے، یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 4 سال سے ہر سال ہر پاکستانی غریب سے غریب کا ہوتا ہے۔ حکومت کے یہاں سے ایک نمبر پکڑ لیتی ہے، اس کے بارے میں بات شروع کر دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ آج روزگار کے مواقع ہیں نہ کاروبار کے مواقع، صرف باتوں کی حد تک محدود ہے۔ بنیادی چیز آٹا ہوتا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 4500 4000 روپیہ فی منتھ گندم کے لیے دیں گے، حکومت نے وعدہ توڑ دیا۔ کسان کو 2000 میں 2200 پہ اپنی گندم بیچنی پڑی۔ شاہد خاقان عباسی نے سندھ حکومت پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 17 سال سے ایک ہی حکومت ہے مگر کراچی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے صوبے میں کارکردگی صفر ہے، کرپشن عام اور ایوان میں وہی لوگ پہنچے ہیں جو پیسے دے کر جاتے ہیں۔ کراچی کے معاملات حل کریں، سندھ کے بھی معاملات حل، باقی سندھ کے بھی معاملات حل ہونے چاہیے، پھر کراچی کے بھی ہونے چاہیے۔ یہ بات ہے ساری۔ ہم نے جو اس وقت کیا، جب وہ حکومت آئی تھی کراچی میں بدترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ہم نے جو کراچی کے معاملات کے جتنے پیسے مانگے گئے تھے سب دیے۔ انہوں نے فلسطین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا فیصلہ فلسطینی عوام کی رائے سے ہونا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔
مجھے پنجاب میں سب سے صاف شہر پاک پتن نظر آیا. آج گرین بس پر سفر کیا جو شہری سہولتوں کی جانب عملی قدم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاک پتن میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں جب تک یکساں سہولیات نہیں ملتی تب تک اسے ترقی یافتہ نہیں سمجھا جا سکتا. دن رات محنت کر کے ستھرا پنجاب کے پروگرام کو ترتیب دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو صاف سرسبز اور جدید سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم ہو اور یہی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. کراچی پریس کلب میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے شہر کے ترقیاتی منصوبوں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے عزم کا اظہار کیا. ناصر حسین شاہ نے مخالفین کو بھی دو ٹوک پیغام دیا کہ حکومت پر بے جا تنقید برداشت نہیں کی جائے گی. مزید تفصیلات طاہا ملک کی اس رپورٹ میں. کراچی کو نکھارنے کا عزم، مخالفین کو کرارا جواب. ناصر حسین شاہ نے پریس کلب میں کھل کر اظہار خیال کیا. کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وژن کے مطابق سندھ حکومت کراچی کو خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہر کی تمام بڑی اور اندرونی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی جبکہ سیوریج سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا. کراچی میں شہر قائد کی بات کریں تو ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ کراچی کو خوبصورت بنائے. پورے شہر کی بڑی سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو اندر شہر کی کنیکٹڈ جو روڈ ہیں، گلیاں ہیں، وہاں پہ ان کو ہم نے فوکس کیا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ صرف سڑکیں ہی بنا کے نہ چھوڑیں. وہ جو اصل پھر ایشو آ جاتا ہے ڈرینیج اور سیوریج کا، کہ اس کی وجہ سے پھر بنی بنائی سڑکیں اور دیگر جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی کیٹر کریں. تو پورے صوبے میں ترقیاتی کام جہاں پہ ہو رہے ہیں اور ایک جال بچھا ہوا ہے ان کاموں کا. اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ اسکیمیں جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہیں پورے صوبے میں. وزیر بلدیات نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کسی صورت قبول نہیں. مخدوش عمارتوں کے حوالے سے ایک نیا میکانزم تیار کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. جہاں بھی غیر قانونی عمارتیں ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو خاص طور پر مخدوش عمارتیں، خطرناک عمارتیں ہیں جن سے لوگوں کی انسانی جانوں کا خطرہ ہے، ان کا کافی کام ہو چکا ہے. ان کو شارٹ لسٹ بھی کیا گیا ہے. اس کا طریقہ کار بھی بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی عمارت کو خالی کرانا ہے تو وہ جو مکین ہیں ان کا کیا کریں. ان کا ایک پراپر پروسیس ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی پراپر انتظام ہو. سیلابی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پنجاب میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں اور یہ بحران غلط کٹ لگانے اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حکومتی رہنما جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب تصادم نہیں بلکہ سیاسی وضاحت ہے. انہوں نے واضح کیا کہ سندھ حکومت نے ملک کو معاشی ڈیفالٹ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری اطلاعات سے ندیم الرحمان میمن کی زیر صدر ڈائریکٹوریٹ آف ایڈورٹائزمنٹ کا ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا جس میں سرکاری اشتہارات کی ادائیگیوں کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری اطلاعات نے تمام میڈیا اداروں جن میں اخبارات، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز شامل ہیں کو اشتہارات کی مد میں بر وقت شفاف ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی. انہوں نے زور دیا تمام ادائیگیاں حکومتی اشتہاری پالیسی کے تحت مکمل شفافیت کے ساتھ کی جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کا خاتمہ ممکن ہو اور حکومت اور میڈیا کے مابین پیشہ ورانہ اور اعتماد پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے. اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل اطلاعات معیز الدین پیرزادہ، ڈائریکٹر اشتہارات محمد یوسف، ڈپٹی ڈائریکٹرز سارنگ لطیف چانڈیو، ظفر العملہ اور اطلاعات افسر لیاقت جمالی نے شرکت کی. افسران نے اجلاس کے دوران واجب الادا رقوم، موجودہ ادائیگیوں کی صورتحال اور انتظامی چیلنجز پر بریفنگ دی. سیکریٹری اطلاعات نے ہدایت دی کہ میڈیا اداروں کے ساتھ روابط کو مزید مؤثر بنایا جائے اور اشتہارات سے متعلق ادائیگیوں کے نظام کو مزید فعال، مؤثر اور شفاف بنایا جائے. ادائیگیوں میں کسی بھی قسم کی تاخیر یا بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی.
اہم خبر دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں طویل عرصے سے مؤخر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صوبے میں انتخابات دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت مکمل کرنے کے بعد سنایا، جس کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق بلدیاتی انتخابات 2002 کے قانون کے تحت ہوں گے اور اس حوالے سے صوبائی حکومت کو فوری طور پر حلقہ بندیوں کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جو 2 ماہ کے اندر مکمل کیا جانا ضروری ہے۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونا ادارے کے لیے باعث شرمندگی ہے اور الزامات الیکشن کمیشن پر عائد ہو رہے ہیں، اس لیے اب مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے تھانہ سات کباد میں درج 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے بانی کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 11 اکتوبر کو پیش کیا جائے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ مقدمے میں علیمہ خان پر آج فرد جرم عائد کی جانی تھی، تاہم وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور اسی مقدمے میں شامل دیگر 6 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، جن پر فرد جرم عائد کر دی گئی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، جس کے بعد عدالت نے علیمہ خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے نئی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کر دی ہے۔ حالیہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی میں کمی، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.6% تک محدود رہنے کا تخمینہ ہے، جبکہ حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے اور اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ سیلابی نقصانات سے مالی سال 2025-26 میں حقیقی جی ڈی پی گروتھ 2.6% رہنے کا امکان۔ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں اگلے سال 1% کمی کا امکان ہے۔ رواں مالی سال غربت کی شرح 44% اور اگلے مالی سال میں 43% رہنے کا امکان ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن الیکٹرک ٹیکسی سروس اور پنک ٹیکسی سروس منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت کے لیے مسلسل متحرک ہیں۔ صوبے میں جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کاوشیں تیز کر دی ہیں۔ معروف ملٹی نیشنل برقی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات ہوئی۔ کمپنی کے نمائندوں نے اپنی برقی گاڑیوں کے ماڈلز، خصوصیات اور ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ میں برقی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو صاف اور محفوظ سفری سہولت مل سکے۔ حکومت سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جدت لا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ چارجنگ اسٹیشنز اور مینٹیننس سینٹرز میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاروں کو 10 سالہ ٹیکس استثناء سمیت متعدد مراحل دی جا رہی ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع ہو تاکہ عوام کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ میسر آئے۔ اور حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کر دی۔ گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قواعد میں ترمیم کی جائے گی۔ ایف بی آر نے سول سرونٹس کے اثاثہ جات کے قواعد میں ترمیم کا مسودہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف شرائط کے تحت گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ ایف بی آر کے مطابق پبلک سرونٹ کی نئی تعریف گریڈ 17 اور اس سے بالا تر افسران پر مشتمل ہوگی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت و خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل ہیں۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ترمیمی قواعد اب پبلک سرونٹس پر لاگو ہوں گے۔ ترمیم کا مقصد شفافیت اور انتظامی وضاحت بڑھانا ہے۔ اثاثہ جات کے گوشواروں کے تبادلے کا نظام مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔